بسم اللہ الرحمن الرحیم علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک پیغمبر کی حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح چاہتا ہوں، جتنی میری طاقت ہے میں اصلاح کے لیے صرف کروں۔ وما توفیقی الا باللہ، لیکن اس اصلاح کے پہلو کو اس وقت تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ علیہ توکلت والیہ انیب، میں اپنے رب پہ توکل کرتے ہوئے اس کام کو شروع کرتا ہوں۔ آج ہر مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں فساد کو محسوس کرتا ہے، کہیں ملی فساد ہے، کہیں لسانی فساد ہے، کہیں قومی فساد ہے اور کہیں عملی فساد ہے، اور نیتوں کے فساد کے بارے میں تو حدث ولا حرج۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک فساد سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی شخص سچی تمنا رکھتا ہے کہ وہ اصلاح اپنی بھی کرے اور معاشرے کی اصلاح بھی کرے، تو اس کے لیے اسلام نے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم صرف 7 اصول پیش کرنا چاہیں گے، جن اصولوں کی روشنی میں اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو اپنی بھی اصلاح کر سکتا ہے اور معاشرے کو بھی اصلاح کی راہوں پہ گامزن کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا اصول، اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں جب تک ہماری نیتیں خالص نہ ہو جائیں۔ نیتوں کے اخلاص کا معنی یہ ہے میری زندگی کا ہر قول و عمل، میری سوچ اور میرا تصور، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہو، میرے تصورات اور تخیلات پہ غلبہ ہو تو اللہ کی رضا کا ہو۔ نیت جب تک انسان کی خالص نہیں ہوتی اس وقت تک وہ زندگی میں سچائی کو اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ ما صدق عبد قط فأحب الشہرة، جو شہرت کا حریص ہوتا ہے زندگی بھر بھی وہ کوشش کرتا رہے، سچا انسان نہیں بن سکتا۔ مدق اللہ عبد فأحب الشہرة، پوری زندگی جتن کرتا رہے جس کے اندر ریاکاری ہے وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اس امت کی مدد اللہ رب العزت اس وقت نازل فرمائیں گے جب ان کے اندر 3 صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ان کی نیتیں خالص ہو جائیں، یہ نمازوں کے پابند بن جائیں، اور ان کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو جائے کہ ہم نے ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنی ہے، دعوت دینی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم